کلیئرٹی سے اس ڈومین میں ہم نے جا کر بات کرنی ہے بچوں سے. بچوں کو برا لگے گا, بچوں نے آپ سے خوش نہیں ہونا, انہوں نے ہر ایک کو بتانا ہے میری ماں اور باپ سے ظالم کوئی نہیں ہے. میرے بچے جب بھی نانی کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس ایک لسٹ آف شکایتیں ہوتی ہے, ماما یہ کرتی ہے, یہ کرتی ہے, یہ کرتی ہے, اور اگلی دفعہ ہم اس کو ریفریش کر کے لائیں. آپ اپنے آپ کو شاباش تھوڑی سی دے دیا کریں کہ اگر اس لسٹ میں سے وہ چیزیں ہیں جو واقعی آپ سمجھتی ہیں کہ پرنسپلی بچوں کو نہیں کرنی چاہیے, تو آپ اپنے آپ کو شاباش دیا کریں کہ میں صحیح کام کر رہی ہوں. پیرنٹس ٹیچر میٹنگ پہ میں گئی 3 دن پہلے, تو جو کلاس 6 کا میرا بیٹا ہے, کلاس ٹیچر نے بتایا کہ وہ کہتا ہے روز آ کے ایک سٹوری آپ کے بارے میں سناتا ہے, اور کہتا ہے کہ روز ماما رات کو سونے سے پہلے مارتی ہے مجھے, پھر میں جا کے سوتا ہوں, مطلب مار پیٹ کے بغیر میں نہیں سویا. اور دوسرا ماما کہتی کہ تم بھی اپنے بابا کی طرح ہی بنو گے. آپ کہتی ہیں؟ نہیں, بالکل کبھی نہیں کہا. آپ کسی اور سے بات کرتے ہوئے یہ کہتی ہیں؟ نہیں, یہ سنا ہوگا نا کہ مطلب بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اب روز رات کو میں کہاں ماروں گی اس کو, وہ سوئے گا, خود اتنا ہیلدی ہے, میں مار ہی نہیں سکتی اس کو, روز رات کو وہ مجھے مارنا شروع ہو جائے گا. تو مطلب مجھے کہتا ہے کہ میں نکمو ہوں, تم پیار نہیں کرتی مجھ سے. اور سٹوری میں نکمو جو ہے وہ بہت زیادہ تابعدار ہوتا ہے. اردو کی ایک سٹوری ہے, اس نے وہ پڑھی میرے ساتھ. وہ نانی کو بہت پیار کرتا ہے, بہت خدمتیں کرتا ہے, پھر بھی نانی اس کو پیار نہیں کرتی. تو روزانہ مجھے ٹارچر کرتا تھا. آخر میں نے اس کو بتایا کہ نکمو تو یہ سب کام کرتا تھا, خدمت اور مطلب میں کوشش کر رہا تھا, آپ تو ہمارے کچھ بھی نہیں کر رہے, اور روزانہ مجھے کہہ رہے میں نکمو. پھر اس کے بعد چپ ہو گیا. مطلب میری کوشش ہوتی ہے اب اگنور کروں, ہر بات کا جواب نہیں دو. جب بہت زیادہ بولنے لگا میں نکمو میں نکمو, پھر میں نے بتایا نکمو یہ سب کرتا تھا اس سٹوری میں, آپ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا نا کہ اگر ٹیچر کو اس نے کہا ہے کہ میری ماما مجھے روز مارتی ہیں, تو آپ نوٹ کریں کہ کیا ایک مہینے میں کتنی ایپیسوڈز آتی ہیں مارنے کی؟ آتی ہے کوئی ایپیسوڈ؟ مہینے میں تو آتی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ ایپیسوڈ بند کرنی ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس وقت کہ میں نے روز تو میں کوئی بھی نہیں مارتی. جیسے آپ دیکھیں, ہم اپنے ہسبینڈس کو دیکھیں نا, تو ہمارے ہسبینڈ بھی ہمارے لیے مطلب جیسے فرض کریں آپ ان کو کہتی ہیں بازار سے کچھ لے آؤ, تو وہ مہینے میں 3 دفعہ بھولتے ہیں. تو ہم بھی ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ بھول جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہیومن مائنڈ ہے نا, جس کی ڈسٹورشن ہے, تھنکنگ کی ڈسٹورشن ہے کہ ہم اوور جنرلائز کرتے ہیں کسی بات کو. تو بچہ بھی کر رہا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے, جیسے میرا اگر بچہ کسی کو کہے گا نا, اگر میرے بچے کی ٹیچر مجھے کہے گی کہ جی آپ کے بچے نے کہا ہے کہ جی آپ مارتی ہیں, تو میں پریشان ہوں گی اور میں اپنے بچے سے ضرور بات کروں گی, کیونکہ میں نہیں مارتی. کہ میں اسے پوچھوں گی کہ آپ کو کس بات سے لگا. ہو سکتا ہے میرا بچہ کہے کہ آپ ٹھیک ہے ہاتھ نہیں اٹھاتی لیکن آپ ٹونٹ کرتی ہیں اینڈ اٹ ہٹس می, تو میں پھر اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کروں گی. اسی طرح سے اگر میں نے بچے کو ایک دفعہ نہیں کہا, یا کسی اور کے ساتھ بات کری تھی کہ یہ بھی بالکل اپنے باپ پہ جائے گا, یا یہ فلاں ایسا ہی کرے گا, اور بچہ سن رہا ہے, میں اپنی فرسٹریشن وہاں پہ نکال رہی ہوں, سو وہ بچہ جو ہے وہ اس کو پرسیو کرے گا, بچے کو وہ ہٹ کرے گی. تو یہ چیزیں جو ہے نا, ان معاملات میں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو لمٹس کے لیے آپ نے ان کو ریزنز دینے ہیں, اور ڈسپلن ان کو کرنا ہے. میں انشاءاللہ ایک سیشن الگ سے لے لوں گی جو ڈسپلن ٹیکنیکس بھی آپ کو مختلف ایج گروپس کے لیے بتاؤں گی کہ ڈسپلن کیسے کیا جاتا ہے. ڈسپلن میں اور پنشمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے, اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. اور پنش نہیں کرنا, کنٹرول نہیں کرنا, ڈسپلن کرنا ہے. ڈسپلن کیا ہے؟ آپ کے پاس بچہ آیا, اس نے پرمیشن مانگی, آپ نے کہا نہیں بیٹا, آپ نے اس کو کہا تھا یہ کام کرو. اب میری جیسے پوتی بھی ہے, اب میں اس کو ڈسپلن کرتی ہوں, مثلاً اس نے کھلونے بکھیرے, وہ کھیل رہی ہے, جب کھیل لیا اب کہتی میں تھک گئی ہوں, میں نے نہیں سمیٹنے. تو مجھے اس کو ڈسپلن کرنا ہے کہ وہ کھلونے سمیٹے. تو پھر میں کیسے کروں گی؟ اب اگر وہ 3.5 پونے 4 سال کی ہے تو پھر کیسے کروں گی؟ ہیلپ کروں گی, بجائے اس کے کہ میں اس کو ڈانٹنا شروع کر دوں کہ کھیلتے وقت تو تمہیں سب کچھ یاد تھا, اب تم نہیں کری, آئندہ میں تمہارے ساتھ نہیں کھیل لوں گی. میں کہتی ہوں آؤ ہم مل کے سمیٹتے ہیں. یہ چیزیں میں اٹھاتی ہوں, وہ آپ اٹھاؤ, اور وہ ایک دم دیکھتی ہے اور وہ فوراً کرنا شروع کر دیتی ہے. تو ہر ایج میں بچوں سے جو کام کروانا ہے وہ کیسے کروانا ہے, اور ان کے ویک ایریاز جو ہیں ان میں ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اسی طرح سے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں سے کوآپریشن لیں اور بچوں کو رسپیکٹ دیں, ان کو اپنی ایکسپیکٹیشن بہت اچھی طرح سے دیتے رہیں. میں تم سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہوں؟ ہم اکثر دیتے ہیں تم نے نہیں پڑھنا, تم نے نکمے ہی رہنا ہے, اس نے نہیں کبھی کچھ کام ٹھیک کرنا.
آپ ان کو اچھی سے اچھی ایکسپیکٹیشن دیں. اس کے اوپر بہت ریسرچ ہے کہ وہ پیرنٹس جو بچوں کو اچھی ایکسپیکٹیشن دیتے ہیں بچے اس کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے اگر کوئی میرا بچہ یہ بھی کہہ دے نا ہمارے بچے ہوں گے تو ہم یہ نہیں کریں گے, تو میں آگے سے کہتی ہوں I'll be so proud of you کہ آپ اپنے بچوں کے لیے صحیح فیصلے کریں گے. میں یہ بات ہی نہیں کرتی کہ کون سے صحیح فیصلے یا میں نے کیا کیا یا دیکھا جائے گا, تمہارے بچے ہوں گے نا تمہیں اس طرح تنگ کریں گے نا تمہیں لگ پتا جائے گا. ہم کیوں ایسی بد دعائیں دیں اپنے بچوں کو؟ ہم کیوں ایسی زہریلی باتیں اپنے بچوں کو سنائیں؟ ہم یہ کیوں نہ کہیں ہاں I'll be so proud of you. دیکھیں جب ٹین ایج میں آتے ہیں نا وہ کتنی چیزوں پہ خود ہی کریڈٹ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اچھا کام کیا, آپ نے کچھ نہیں مجھے ہیلپ کی, تو آپ کے ہاں شاباش آپ نے بہت اچھا کیا. ان کو ایک سرٹن ایج پہ احساس ہوگا کہ ہمارے والدین نے ہمیں کیسے کیسے پش کیا. ہم کیوں کریڈٹ اس طرح سے لینا چاہتے ہیں؟ ایکسپیکٹیشن بہت اچھی دیں, کوآپریٹ کریں ان سے صحیح جگہوں پہ, ان کو ہیلپ کریں. میں آپ کو بتاؤں ہر بچے کا نیچر ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. جیسے میں نے اپنے گھر میں ایک بچے کو اپنے دیکھا وہ اپنی الماریاں نہیں صحیح صاف رکھ سکتا. اس کو اتنا میں نے سکھایا, اتنے طریقے بتایا, اتنا کیا. جب میں نے دیکھا کہ اس کی باقی چیزیں ٹھیک ہیں لیکن یہ کام اس سے نہیں ہوتا تو میں نے اس کو ہیلپ دے دی. اور مجھے پتا ہے کہ وہ اسی ہیلپ کے تھرو ہی ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ اس بچے کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کام کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. لیکن نہ وہ بد زبانی بچہ کرتا ہے, ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں اس کی اپروچ ڈفرینٹ ہے, وہ اپنا کام اس طریقے سے کرنا چاہتا ہے, میں اس کو اس طریقے سے کرانا چاہتی ہوں. تو ہمیں یہ بھی تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا. اتھارٹیٹیو پیرنٹ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں میرے بچے کو ہیلپ چاہیے. کسی کو پڑھائی میں چاہیے, کسی کو کھانے پینے میں چاہیے, کسی کو صفائی ستھرائی میں چاہیے. ہم ایک جیسا ڈنڈا تو نہیں سب بچوں پہ لگا سکتے. بچے جب اس سسٹم سے گزرتے ہیں تو وہ اپنی رسپانسبلٹی کو اون کرنا شروع کر دیتے ہیں آہستہ 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 آہستہ. وہ وائزر چوائسز کرتے ہیں, وہ چینج کوئی ہوتی ہے تو اس سے کوپ کر لیتے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ ان کا بیہیویئر جو ہوتا ہے پرابلم سالونگ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ماں باپ پرابلم سالونگ کے ذریعے بچوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اور اس کو ہم کہتے ہیں ہائی لو, ہائی لمٹس, گیونگ چوائسز. محبت بھی بہت زیادہ آپ نے دی ہے, لمٹس بھی صحیح رکھی ہیں, چوائسیز بھی جو ہیں وہ صحیح دی ہیں. میں آپ کو بتاؤں میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں تو میرے ہسبینڈ زیادہ لینینٹ ہیں. پچھلے سال انہی دنوں میں کوئی 6 ویکس کے لیے USA میں تھی. میں وہاں سے اپنے ہسبینڈ کو میسج کرتی تھی رات ہوگئی ہے فون لے لیں. میں کہتی تھی مجھے ابھی تک آن لائن کیوں نظر آ رہے ہیں یہ, بجائے اس کے کہ میں لڑائی جھگڑا کروں یا واپس آ کے کہوں تم لوگ تو بڑے خوش ہو گئے کہ میں نہیں تھی, تمہیں تو بڑا مزہ آیا ہوگا میرے بغیر. مجھے جب آ کے انہوں نے کہا میں نے آپ کو بہت مس کیا, میں نے خوب گلے لگایا, میں نے خوب پیار کیا, اور میں نے کوئی ایسی بات یاد نہیں کرائی کہ میں تو وہاں سے بھی دیکھتی تھی تم لوگ یہ کر رہے تھے. وہ میں نے مینج کروا دیا. یہ بھی نہ بتائیں کہ مطلب میں کال کر کے بتا رہی ہوں وہ بیک سٹیج جو ٹاسک ہے ان کو بالکل کوئی سیکرٹ ایجنٹ بھی بنے نا کہیں کہیں. ان سے بھی آ کے کیا فائدہ لڑنے جھگڑنے کا کہ آپ اتنا بھی کام نہیں کر سکتے. وہ کام کروانا تھا کروا دیا, بس پتہ ہونا چاہیے نا کس کا کیسا سٹائل ہے. اتھارٹیرین اور اتھارٹیٹیو میں ہائی ڈیمانڈ ہے دونوں میں, لیکن جو اتھارٹیٹیو ہوگا اس میں کیا چیز ہوگی, رسپانسونیس ہم بڑھائیں گے. اور وہ کس سے, پیار محبت سے بھی, کلیئرٹی سے بھی, کیسے ہم ڈیل کریں گے. آپ کو بہت سارے ڈائیگرامز ایسے ویژولز مل جائیں گے, آپ گوگل کریں, امیجز پہ جائیں. کیا سمجھ آئی اپنے لیے؟ سمجھ آ گیا کہ ہم کہاں ہمارا ہماری کنفیوز پیرنٹنگ ہے. ویسے آپ کو کئی جگہ لگے گا کہ میں یہ فیصلہ کرتی ہوں, پھر لگے گا لیکن جب وہ سچویشن میں گھر جاتی ہوں تو پھر میں یہ کر دیتی ہوں. کلیئرٹی لائن. ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ایک تو آپ کا اوور آل پیرنٹنگ سٹائل ہوگا کہ کون سا ہے, اور سچویشنلی ویری بھی کرے گا. جیسے دیکھیں مثلا ان لاز بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی رشتے دار آ گئے ہیں, اب آپ فون نہیں الاؤ کرتے یا بچوں کو جنک کھانا نہیں الاؤ کرتے, اب وہ آ گئے ہیں تو وہاں پر آپ کو کیسا پیرنٹ بننا پڑے گا؟ پرمیسو بننا پڑے گا. مثلا 2 دن کے لیے آئے, 4 دن کے لیے آئے. ہم لوگ اس وقت بھی پھر اتھارٹیٹیو بنتے ہیں یا ہم اتھارٹیرین بن جاتے ہیں فوراً. ہم کہتے ہیں ہمت کیسے ہوئی, موڈ خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کھانے تھے 2 دن چاکلیٹیں, کچھ نہیں ہوتا, بعد میں آپ کی ڈومین میں ہی بچے نے آنا ہے. جیسے یہ بڑے کہتے ہیں نا کہ اب آج کل کی مائیں تو فوراً بچے روتے ہیں موبائل دے دیتی ہیں. ہم لوگ جو تھے ہم مطلب وہی کپڑے بھی دھوتے تھے, مسالے پیستے تھے. اب آج کل تو سب مشینیں ہیں. تو مطلب یہ کہ آج کل کی ماؤں کو بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. وہ بڑے یہ سوال کر رہے تھے. دیکھیں ایک بات سمجھیں کہ کچھ ان کی بات میں ریئلٹی ہے کہ آج کل کی مائیں بچوں کو اس طرح سے فوکس نہیں کر پا رہی. دے ہیو ٹو مچ آن دیئر پلیٹ. فاسٹ لائف ہے بہت, پہلے سلو لائف تھی تو ایک کام ختم کر کے آسانی سے آپ دوسرا کام کرتے تھے.
آپ نے مطلب بچے کوئی ایک اسکول میں، کوئی دوسرے اسکول میں، کوئی اکیڈمی جا رہا ہے، کسی کو یہ پڑھانا ہے، کسی کا یہ کام ہے، پھر بازار جانا ہے، پھر یہ لینا ہے. تب وہی 5 پرنٹ ملتے تھے، وہی 5 پرنٹ ہی سب نے خریدنے ہیں، وہی پہننے ہیں. اب ہم نے وہ لیسز بھی الگ لینی ہے، پھر کسی کا کوئی کام، مطلب ملٹیپل کام اب بڑھ گئے ہیں. ٹھیک، اس وجہ سے ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے. دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ بچے نا اب ان ہابیز کو انجوائے نہیں کرتے. جب میں ان کو بتاتی ہوں کہ ہم یہ جمع کرتے تھے تو وہ ہنستے ہیں ہم پہ، ہاؤ بورنگ. لیکن وی یوز ٹو انجوائے دیٹ. ایک دفعہ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ اچھا میں نے نیٹنگ کرنی ہے. آپ سوچیں پورے پنڈی اسلام آباد میں سے مشکل سے مجھے وہ ملی اون اور وہ جو ہے نیٹنگ کے لیے. اس کو میں نے سکھایا، وہ 5 دن بعد تھک گئی. اور میں اس کو بتا رہی ہوں کہ ہم تو پورے سویٹر بن لیتے تھے، ہیلپ لیتے تھے کسی نہ کسی بڑے سے، لیکن بناتے تھے. تو ان کے دور کا کام جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو چکا ہے. مجھے اگر آپ پرسنلی پوچھیں تو اب ان کو ڈائریکٹ سکل سکھانے ہیں. ہم انڈائریکٹ سکل سیکھتے تھے. مثلا جب ہم نیٹنگ ہی کر رہے ہیں، کروشیٹ کر رہے ہیں، کپڑے سی رہے ہیں، ہمیں صبر بھی آ رہا ہے، ہمیں فوکس بھی آ رہا ہے، برداشت بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ریزیلینس بھی آ رہی ہے. سلائی غلط ہوگی پھر ادھیڑو، پھر دوبارہ سیو، اس طرح کی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں. آج کے دور میں آپ کو ان کو ایسی ورک شاپس میں، ایسے سیمینارز میں ڈالنا چاہیے. اب آج کا دور وہ ہے کہ بچوں کو سکلز، اینگر مینجمنٹ بچوں کو ڈائریکٹلی سکھائی جائے، اسٹریس مینجمنٹ بچوں کو سکھائی جائے. میرے پاس کتنے بچے ہاسپٹلس میں آتے ہیں جن کے پیٹ میں درد ہو رہی ہوتی ہے، اور جب میں ماں باپ کو کہتی ہوں کہ آپ کا بچہ اسٹریسفل ہے، اتنے لیبس ہیں، ٹیسٹ ہیں، اور وہ کروائیں، اور کہتے ہیں کہ سب کچھ کروا لیا ٹھیک نہیں، میں کہتی ہوں اس کو اسٹریس ہوگا، تو وہ اتنا ہنس کے مذاق اڑانے والے اسٹائل میں کہتے ہیں اس کو کس چیز کا اسٹریس ہوگا. بچوں کو بہت اسٹریس ہوتا ہے، ہمیں یہ نظر ہی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں نہیں ان کے کیا مسئلے ہیں، وہ تو لاپرواہ ہے. اچھا، یا کوئی پیرنٹس کہتے ہیں یہ بچہ تو بہت لائق ہے، اس کو کیا اسٹریس. دونوں کو اسٹریس ہوگا. تو ہمیں نا اپنے بچوں کو اسکل سکھانے، پلس آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کچھ نہ کچھ کروانی ہے. اور اس میں ان کو اس طرح نہیں کہنا کہ موبائل نہیں چھوڑے، یہ نہیں چھوڑے، یعنی وہ جو رقیب ہے نا آپ کا، اس کو درمیان میں نہیں لانا. اس کو درمیان میں لائے بغیر کہنا ہے مثلا چلو واک پہ چلتے ہیں. ان کی پسند کی کوئی چیز ایسی پک کرنی ہے، چلو ہائکنگ پہ جاتے ہیں. اب مجھ سے ہائکنگ نہیں ہوتی، لیکن مجھے پھر کئی دفعہ میں جاتی ہوں پلان بنا کے بچوں کے ساتھ کہ چلو ہائکنگ پہ چلتے ہیں، صرف اسی لیے کہ وہ پھر موبائل چھوڑیں اور چلیں نکلیں. اب اگر ان کو پسند ہے بروکلی سوپ تو بروکلی لے آئی شام کو، ان کو کہا اچھا تم لوگ بہت اچھا سوپ بناتے ہو، تم بناؤ. اب وہ کچن میں میس تو کریں گے، لیکن اسی بہانے کسی اور کام میں انگیج ہوں گے. انڈائریکٹ طریقے سے بچوں کو انگیج کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں ایک تو موبائل، اوپر سے یہ نہیں، اوپر سے وہ نہیں، اور یہ بھی نہیں کرتے اور وہ بھی نہیں کرتے. اور پھر ہر وقت ہمیں آبزرو کرنا پڑے گا کہ بچوں سے کیسے کام لینا ہے، کون سی ایکٹیویٹی ان کو یہ کرانی ہے جس سے وہ انگیج ہوں. اور کچھ نہیں تو میں تو یہی مانگتی رہتی ہوں، پلیز مجھے پانی لا دو، پلیز مجھے یہ بند کر دو، نیچے سے یہ لے کے آ جاؤ. حالانکہ میں خود کر سکتی ہوں. جسٹ ٹو انگیج دیم، کہ وہ اپنے وہ جو زون ہے، کمفرٹ زون، اس سے ڈس انگیج ہو کر کچھ کام کریں. تو پھر وہ کر دیتے ہیں، ان کو نہیں فرق پڑتا اتنا. کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، تو پھر پیچھے نہیں پڑنا کہ اٹھو کرو. وہاں پہ وہی بات اتھارٹیرین نہیں بننا. وہاں پہ آپ تھوڑا پیسیو ہو جائیں کہ اگر بچہ 10 دفعہ میری بات سن رہا ہے اور 2 دفعہ انکار کیا ہے تو میں تھوڑا سا رسپیکٹ کر لوں اس کو. ہم تو کہتے ہیں کہ 10 آؤٹ آف 10 لے، بلکہ 20 آؤٹ آف 10 لے. میرے میاں نے نا اپنے لیے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ رات کو جو بیٹا ہے میرا، ٹانگیں میری دبانی، پاس بیٹھا رہتا دباتا رہتا، وہ گھنٹہ ایسے ہی اسی میں ہی 2 گھنٹے چاہے گزر جائے، وہ پاس بیٹھے رہتے ہیں. یہ ایکٹیویٹی ہے، جاؤ ذرا مجھے دودھ لا کے دو، تم بہت اچھا بناتے ہو. پھر وہ دودھ کا گلاس آئے گا، پھر وہ پیئیں گے، میڈیسن اپنی کھائیں گے. وہ تو وہ کافی دیر اس طرح کی نا وہ ایکٹیویٹی میں بزی رہتے ہیں. دیکھیں ہم اس طرح کی چیزوں میں انگیج نہیں کرتے. اگر اس کا نہیں بھی دل چاہ رہا نا تو اس کے اوپر ریلیشن شپ کا پریشر ہوتا ہے. جب آپ ہر وقت ڈانٹ پھٹکار کرتے ہیں نا تو پھر بچے بھی انکار کرنے میں شیر ہو جاتے ہیں. جب آپ ریلیشن شپ بلڈ کر دیتے ہیں بائی بینگ اتھارٹیٹیو، تو بچے کا کئی دفعہ نہیں بھی دل چاہ رہا ہوتا، پھر وہ اٹھ کے آپ کے لیے کام کرتا ہے. اچھا، ابھی آپ نے جس سے بات کی تھی کہ اف یو آر لونگ یور چائلڈ آل دا ٹائم، ایک وہ یہ کس ایج گروپ میں، اگر بچے بہت چھوٹے ہیں مطلب 3-4 ایئرس کے، تو اس میں آپ کتنی لمٹ سیٹ کریں گے؟ مطلب جس طرح اب میرا بیٹا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اسکول نہیں جاؤ. میں نے کہا چلے آج ہماری کلاس میں جانا ہے تو آج آپ چلے تھے اسکول، کل ہم آف کر لیں گے. نہیں، کیوں نہیں اسکول جانا؟ بس اس کا نہیں دل چاہ رہا تو اس کو کہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر دل نہیں بھی چاہ رہا تو ہم کیونکہ ایڈمیشن لے چکے ہیں تو ہم جائیں گے. یہ بھی نا بچے ایسا کرتے ہیں. میری بیٹی بھی اکثر ویک میں 1 دفعہ 2 دفعہ میں نہیں جاؤں گی،
हो गया, मैं भी चलती हूँ, कैसा होता है, क्या होता है, फिर वो बताती है कि आज बाजी ने मुझे ये पकड़ा, ये एग्जैक्टली लेकिन नहीं, मुझे खुद भी स्कूल जाने का शौक नहीं था अपने टाइम पे। मुझे होता था कि मैं घर में पढ़ाई कर लूं, मुझे फिर उसको घर में इतनी एंटरटेनमेंट मिल जाती है जब वो घर रहती है कि फिर उसका दिल नहीं चाहता। ये दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। तो आपने ये सिर्फ नोट करना है कि छोटी बच्ची है, उसका माइंड अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने का बने, ये ना हो कि वो आपको परमिसिव बना दे। कहीं पे आपको छुट्टी भी देनी है, कहीं पे आपको लेके भी जाना है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखें कि 5 साल बाद क्या होगा। मैंने अपने घर में ये रूल सेट किया है ना, अगर कभी कोई बच्चा छुट्टी करता भी है ना, उस दिन पूरा दिन उसको जो स्कूल टाइम है उसमें नो स्क्रीन। जैसे मेरा बेटा है, वो कहता है नहीं जाना जुम्मे के दिन, हर जुम्मे को कहता है मैं नहीं जाना, तो मैं कहती हूँ ठीक है नहीं जाओ, फिर मुझसे आईपैड नहीं लेना, मतलब जो टाइमिंग उनकी है। आप थ्रेट ना दें। अगर वो क्लास में जाने के लिए कहते हैं मैंने नहीं जाना, तो आप कहें कि ठीक है, और आप ऑटोमेटिकली आईपैड और वो सब चीज़ें जो है वो लॉक में रख जाएं। देखिए, हर चीज़ को वर्बलाइज नहीं करना। जब वो मांगता है तो आप कहें नहीं बेटा, क्योंकि ये क्लास का टाइम होता है ना, तो इस टाइम पे ना हम ऐसी कोई और एक्टिविटी नहीं करते। अगर आपका रूल है कि आप देती हैं तो दे दें, अगर आपका रूल है कि नहीं देना तो आप बहुत आराम से एक दफ़ा कह दें कि बेटा, क्योंकि मैं, जैसे बच्चे से इस तरह से बात की जा सकती है कि बेटा देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता हमारा इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप भी मेरी रिस्पेक्ट करें। इस प्रोसेस में मुझे पता है आपका बहुत दिल चाहता है, लेकिन जो चीज़ मैं अप्रोप्रिएट नहीं समझती, मैं नहीं चाहती कि आप वो यूज़ करें। आप उनको बता दें कि अगर मैंने आपको जो टाइम दिया हुआ है ना, उस टाइम के अलावा आप कोशिश करें मुझसे ना मांगें, क्योंकि जो टाइम है उसमें मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, मैं आपको ऑटोमेटिकली दे दूँगी। आप लेकिन थ्रेट की तरह ना उसको दें, उसको कॉन्सिक्वेंस की तरह दें। आप उनको कहें कि अगर आप क्लास में नहीं जाएंगे, फिर आपको मसलन सैटरडे संडे को ये फिजिकल एक्टिविटीज़, ये घर के काम, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ आप कुछ ना कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ करें। आप उसको वजह से ही बताएं, आप उसको पनिशमेंट के तौर पे ना दें, उससे उसके अंदर ना फिर एक बागीपन, रिबेलियन आएगा। यानी अगर मैं आईपैड नहीं दे रही तो कुछ सब्स्टिट्यूट देना है, हेल्दी सब्स्टिट्यूट, और आप एक दफ़ा बैठ के उससे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो तंग करता रहे। क्योंकि डिस्कस नहीं किया हुआ। आप डिस्कस कर लेंगी ना, तो फिर जब वो दोबारा मांगेगा तो उसके कंधे पे हाथ रखना है, आई कांटेक्ट करना है, मुस्कुराना है और कहना है कि बेटा हम इस पे कई दफ़ा बात कर चुके हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपना मूड ख़राब करूं या आपको गुस्सा आए। बेहतर नहीं है कि वो काम जो हमने डिस्कस किया आप उनमें से कुछ पिक कर लें, फिर दोबारा वो कहे तो नो डिस्कशन ऑन दिस। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए बच्चों के पास ना, तो बच्चे फारिग बैठ के फिर क्या करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।